السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی نیو یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا سب سے پہلا لیکچر ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے۔ تو آج ہم کمپلیٹلی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پڑھیں گے، اور ہم نے اکثر یہ ورڈ ایف اے ٹی ایف مختلف نیوز میں یا نیوز پیپر میں سنا ہوگا۔ تو آج ہم اس کی مین پرپز، اس کا میننگس، اس کے جو مین لسٹ ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس ایف اے ٹی ایف کا جو مین اول پرپز کیا ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کا مطلب ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ یہ ادارہ سب سے پہلے 1989 کو بنی، جب فرسٹ ٹائم G7 اسٹیٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا پیرس میں، فرانس کے دارالحکومت میں۔ G7 اسٹیٹ کو ہم موسٹ ڈیولپ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، جن میں فرانس، جرمنی، UK، جاپان، کینیڈا، اٹلی، امریکہ شامل ہے۔ ان ممالک نے مل کر کمبائن ایک ایسا آرگنائزیشن بنایا، اور اس آرگنائزیشن کو نام دیا ایف اے ٹی ایف۔ اور اس آرگنائزیشن کا جو مین پرپز اس وقت دیا، دو مین پرپز دیے۔ فرسٹ ون جو تھا کمباٹ، یعنی ٹیررسٹ فائنینسنگ کے حوالے سے کام کرے ایف اے ٹی ایف۔ سیکنڈ جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، یعنی اس وقت ایف اے ٹی ایف کے جو مین دو پرپز تھے وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے حوالے سے، سیکنڈ جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کام کرے۔ فرسٹ ٹائم ایف اے ٹی ایف کے جو ممبر اسٹیٹ تھے وہ 35 تھے، اور بعد میں یہ انکریز ہو کر اس وقت جو ہے 39 ہے۔ 2000 تک ایف اے ٹی ایف ایک فنکشن لیس ادارہ تھا۔ 2000 کے بعد یہ ادارہ ایک پاورفل آرگنائزیشن بنتی ہے۔ جب 2001 میں G7 اسٹیٹ کا ایک بار پھر اجلاس ہوتے ہیں، جن میں یہ اسٹیٹ موجود ہوتے ہیں، فرانس، جرمنی، UK، جاپان، کینیڈا، اٹلی، امریکہ۔ یہ ممالک مل کر اس ایف اے ٹی ایف کے جو مین پرپز اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اسکوپ کو اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں 3 اور پرپز ایڈ کر لیتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پر وہ کرپشن کو ایڈ کر لیتے ہیں، فورتھ پر ہیومن کڈنیپنگ کو ایڈ کر لیتے ہیں، ففتھ پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ یعنی ایف اے ٹی ایف کے 5 مین پرپز ہوتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف ان چیزوں پر کام کرتے ہیں، مختلف اس کے ممبرنگ اسٹیٹ کے میں کام کرتے ہیں۔ فرسٹ جو ون ہے ٹیررسٹ فائنینسنگ کے حوالے سے، سیکنڈ جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تھرڈ کرپشن، فورتھ ہیومن کڈنیپنگ کے حوالے سے، ففتھ جو ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے۔ ایف اے ٹی ایف کے مین 3 لسٹ ہوتے ہیں۔ فرسٹ لسٹ جو ہے وائٹ لسٹ ہے، سیکنڈ جو ہے گرے لسٹ ہے، تھرڈ جو ہے بلیک لسٹ ہے۔ وائٹ لسٹ میں ایف اے ٹی ایف کے وہ اسٹیٹ ہوتے ہیں جو بالکل پیور اینڈ فری اسٹیٹ ہوتے ہیں، جن میں ٹیررسٹ فائنینسنگز، منی لانڈرنگز، کرپشنز، ہیومن کڈنیپنگ اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے اسٹیٹ ایف اے ٹی ایف کے وائٹ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ اور گرے لسٹ میں ایف اے ٹی ایف کے وہ اسٹیٹ ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر وہ اسٹیٹ ان اسٹیٹ کے جو دارالحکومت ہوتے ہیں اس چیزوں پر زیادہ تر قابو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ تو ایف اے ٹی ایف مزید ان کو ٹائم دے کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں، ادروائز آپ کو بلیک لسٹ میں رکھا جائے گا۔ اس کا مثال ہم لے سکتے ہیں پاکستان کا، جب پاکستان کو فرسٹ ٹائم جون 2018 میں گرے لسٹ میں رکھا۔ اس کا وجہ یہ تھا کہ پاکستان ٹیررسٹ فائنینسنگ کر رہا ہے افغانستان میں۔ جب پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا تو پاکستان کو مزید ٹائم دیا کہ وہ اس کو امپروو کر لے، اس کو کنٹرول کر لے، اپنے کانسٹیٹیوشن اور اس کے حوالے سے سخت کرے۔ تو پاکستان کو اکتوبر 2001 تک ٹائم دیا، اور جب یہ اجلاس ابھی پریویس ہوا تھا، یہ اجلاس اس میں پاکستان کو مزید ٹائم دیا گیا 2002 تک۔ اور جو ابھی پریویس میٹنگ ہوا تھا اکتوبر 2001 میں، اس میں 2 ایسے اسٹیٹ تھے جن کو بلیک لسٹ میں رکھا گیا۔ تو بلیک لسٹ میں ایف اے ٹی ایف کے وہ اسٹیٹ ہے جو بالکل ایف اے ٹی ایف کے لاز قوانین کے خلاف ہوتے ہیں، جن میں 2 اسٹیٹ ہے نارتھ کوریا اور ایران۔ یہ دونوں ایسے اسٹیٹ ہے جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی وجہ سے بلیک لسٹ میں رکھے گئے ہیں۔ اور اس کا جو نقصان یہ ہے، جو بھی اسٹیٹ اگر بلیک لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس کا نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف جب اس اسٹیٹ کو وائٹ لسٹ میں رکھتا ہے تو اس پر مختلف اکنامک جنکشن آتے ہیں۔ مطلب اس کے ساتھ دوسرے اسٹیٹ ٹریڈ کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اس کے ساتھ راستے کاٹ لیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ لین دین نہیں کرتے ہیں، اور وہ اسٹیٹ اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس اسٹیٹ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتے ہیں، وہاں پر ٹیررسٹ فائنینسنگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر نہ کیپٹلسٹ سرمایہ کار جا سکتے ہیں، نہ وہاں پر
کوئی ٹریڈ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس پر مختلف اکنامک جنکشن لگاتے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف کا جو مین آفیشیل لینگویجز ہوتے ہیں اس کے 2 مین آفیشیل لینگویجز ہے. فرسٹ ون جو ہے وہ انگلش ہے، سیکنڈ جو ہے فرینچ. ایف اے ٹی ایف میں یہ 2 مین لینگویجز بولے جاتے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف کا سال میں 3 پلینری میٹنگز ہوتے ہیں. فرسٹ ان کا میٹنگ جو ہے وہ فیبرری میں ہوتی ہے. ان کو آل ممبرز پیرس میں ہوتے ہیں. ان کا پہلا جو اجلاس ہوتا ہے پیرس فرانس کی دارالحکومت میں. سیکنڈ جو ہے وہ جون میں ہوتا ہے اور تھرڈ جو ہے اکتوبر میں ہوتا ہے. ایف اے ٹی ایف کی 3 اجلاس ہوتے ہیں سال میں. تو آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، جو ہم نے ایف اے ٹی ایف کی مختلف فنکشنز، پرپز، اس کی مین لسٹ بیان کی. تو امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ والسلام.